2 سال پہلے بھی، اور پھر عرس اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف میں بھی، اور عرس شہر بیشہ اہل سنت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس پاک کی تقریب میں بھی حضور تاج الشریعہ قبلہ مقدس ذلہ النورانی نے اور حضور محدث کبیر نے بائیکاٹ کے اعلان کو ریپیٹ کیا تھا۔ حضور مفتی صاحب قبلہ اور دیگر حضرات شاہد ہیں۔ یہ بائیکاٹ کیا کیوں گیا؟ بہت سے لوگ کنفیوژن میں ہیں، کچھ غلط فہمی میں ہیں، حقیقت جانتے نہیں، اس لیے کچھ پریشانی اور اضطرابی کے شکار ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیے، اس وقت بالخصوص ہمارے ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے امیر کہیے، سربراہ کہیے، مرکز کہیے، وہ سب علامہ تاج الشریعہ مقدس ذلہ النورانی، اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت علیہ رحمت و رضوان کے علوم کے آپ وارث نامدار ہیں، حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند کہ علم و جلالت و تقویٰ طہارت کی زندہ تصویر ہے۔ شریعت کے معاملے میں آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اہل حق کا شیوا ہے کہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے، پیارے نبی کا قانون دیکھتے۔ تو یہی مزاج حضور تاج الشریعہ کا ہے۔ سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی، جب یہ لوگ ابھر کے آئے تو ہمیں بھی خوشی تھی، چلو بھائی سنیت کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، مسلک کا کام ہو رہا ہے۔ ہم خود بھی ان کے جلسوں میں جاتے تھے، ہمارے اکابر ہمارے علماء جاتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن مسلک کا نام لے کر اعلی حضرت کی محبت کا نعرہ لگا کر لوگوں کے جذبات کو اور لوگوں کی عقیدتوں کو، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے بعد اسی سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجلاس میں اسٹیج سے ایک مولوی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، مسلک لگا رکھا ہے، قبر میں مسلک کام نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا بھائی بے وفائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ جو مسلح پہ مسلک کا نام لے رہا تھا، جو ممبر پہ مسلک کا نعرہ لگا رہا تھا، جو اسٹیج پر مسلک کا نعرہ لگا رہا تھا، اور یہی مسلک تو اہل سنت والجماعت کی اصل پہچان ہے، اور قسم خدا کی قبر میں سوائے مسلک کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی تو ہمارا سچا دین ہے۔ جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنی اس غیر شرعی بات سے، اپنی اس مجرمانہ بات سے، حق سوز جملے سے رجوع کرو، توبہ کرو، اور مولوی شاکر رضوی سے کہا گیا کہ جب تک یہ تمہارا سپورٹر تائب نہ ہو، رجوع نہ چلے، الگ ہو جاؤ۔ تو کہا تھا حضور مجھے 6 مہینے کی مہلت دیجیے۔ کتنی؟ حضور تاج الشریعہ مقدس ذلہ النورانی نے انہیں مہلت دی، لیکن حضور کی مہلت کو انہوں نے غفلت میں، لاپرواہی میں اور اپنی انا میں گزار دیا، پرواہ نہیں کی۔
اور آج 6 مہینے نہیں 4 سال کا یا 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، مرکز کی آواز سے الگ ہو رہے ہیں، مسلک سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ مولوی شاکر اور اس کا گروپ سنی دعوت اسلامی، یہ تو ان کا نام ہے، ورنہ در حقیقت سنی وہی ہے جو وفاداری کے ساتھ مسلک کو سر پہ رکھتا ہے، دل میں بٹھاتا ہے۔ اب رہا دعوت اسلامی کا مسئلہ، تو یہ تو آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب انہوں نے اپنا دستور بنایا، قانون بنایا۔ دستور کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری اساس ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے۔ دستور ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کا قانون بنایا، قانون میں اس قسم کی دفعات رکھی کہ آراس اولیاء، جشن میلاد النبی، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت نہیں منائے گی، اور باطل فرقے کا رد کرنے سے بچے گی، معاذ اللہ۔ یہ تو ایمان سوچ قلم ہے، اس لیے کہ جب تک آپ دشمن خدا کا رد نہیں کریں گے، دشمن رسول کا رد نہیں کریں گے، آپ کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے، ایمان کی دولت آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ان سے بھی کہا گیا کہ بھئی آپ نظر ثانی کرو، اس قسم کے دستور کو ختم کرو اور سنیت اور مسلک پر مبنی دستور بناؤ۔ انہوں نے بھی کہا مہلت دو، مہلت دی گئی، مگر آج تک دستور انہوں نے نہیں بنایا، آج تک۔ اور جی ہاں، وعدہ کیا مگر وعدے کو وفا نہیں کیا، وعدہ۔ اچھا، پھر ابھی یہ مسئلہ چلا ہے ٹی وی کا۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ فوٹوگرافی ہے یا ویڈیوگرافی ہے، شرعاً یہ تو حرام ہی ہے۔ اب کبھی ضرورتاً ناگزیر حالات میں کہیں کسی کی گرافی ہو گئی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ اس نیت سے نہ کرے کہ پھر دوسرا موقع ہوگا تو گرافی کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اپنے دل سے کبھی نہ چاہے، یہ حکم ہے۔ اور یہ صاحب پہلے اس حکم سے وابستہ تھے، اور ایسا حکم پہ اس حکم کو ایسا سر پہ رکھا تھا کہ بالائی منزلوں سے ٹی وی کو پھینکا تھا، ہزاروں ٹی ویوں کو توڑوایا تھا، لیکن آج وہی صاحب گود میں لے کر کے ہائے میرا پیارا، میرا میٹھا، یہ میٹھا کب سے ہو گیا؟ یہ پیارا کب سے ہو گیا؟ ارے آپ نے اپنی خانقاہوں میں نہیں بلکہ آپ نے اتنی جرت کی کہ مسجد کے ممبر تک لے گئے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ اور اس پر جرت یہ کہ جواز پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف اور آپ کی عبارت کے معنی بدل کر ان کے نام کا غلط استعمال کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، اس کے سوا بہت سی ان کی فریب، ان کے فریب اور ان کے دھوکے ہیں جو آپ انشاءاللہ یقین بات بگڑے آپ تشریف رکھیں، آپ برائے کرم تشریف رکھیں۔ جب ہماری کوئی بڑی شخصیت تشریف لائے، جلوہ گر ہو، تو ہم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کے ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن
ابھی آپ الحمدللہ دیکھیے کھڑے ہو جائیے، اب تمامی حضرات ادب سے کھڑے ہو جائیے. حضور علامہ سید سراج اظہر سراج ملت مدد اللہ النورانی اور حضور علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ، حضور علامہ سید سراج اظہر خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اور علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت حضور سراج ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور امیر ملت حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمام حضرات الحمدللہ اپنی جگہ سے اطمینان سے آپ حضرات سکون کے ساتھ، کسی کو زحمت نہ ہو، آپ کو زحمت نہ ہو، دقت نہ ہو، اطمینان سے تشریف رکھیں. حضرات آپ اپنی آنکھوں سے علامہ سراج ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان یہاں جلوہ بار زیارت کریں اور مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ اور بامبے سے تشریف لائے ہوئے مفتی محمد بشیر صاحب قبلہ حشمتی اور علامہ قبول سما صاحب، علامہ فخر الدین صاحب، علامہ عبد المعیز صاحب وغیرہ علماء دین جلوہ بار ہیں. بہت اختصار کے ساتھ بہت جلد یہ آج کا اجلاس اور اجلاس کی شہرت کے لیے پرچہ شائع ہوا جس میں مناظرے کا لفظ استعمال ہوا اور شاید کل ہی کسی پیپر میں دعوت اسلامی کے کسی نمائندہ نے اپنی طرف سے اپنا بیان دیا کہ بھئی مناظرے سے ہمیں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، نہ ہم نے کسی سے مناظرے کی بات کہی ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے یہاں سنی مسلم جماعت کے صدر الحاج جمعہ بھائی بیٹھے ہیں اور مرحوم عبدالغفار چولہ صاحب کے صاحبزادے جناب الحاج امین صاحب چولہ بیٹھے ہیں اور امین صاحب چولہ کے ساتھ دیگر حضرات بھی تھے. ان لوگوں کو صدر صاحب کے یہاں بلایا تھا اور ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے جب کوئی چیز مرکز سے کٹتی ہے نا تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے. اگر سلامت رہنا ہے تو مرکز سے وابستہ ہو جاؤ. اگر کوئی مسلک اور مرکز کے خلاف مریدوں کی کثرت، مال کی کثرت اور چینل کی بنیاد پر آستین چڑھاتا ہے تو یہ اس کا پاگل پن ہے. ارے میاں تمہارا ایک چینل تو کیا ہے، تمہارے گنے چنے چند مرید تو کیا ہے. سعودیہ میں تو سینکڑوں چینلیں چل رہی ہیں اور تمہارا انڈین روپیہ یا ہماری یہاں کی کرنسی اس سے تو بھاری ان کی کرنسی ہے. ریال اور ریال کے ساتھ ڈالر بھی ہے، پاؤنڈ بھی ہے. مگر قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کی عظمت کے پرچم کو گرانا تو ایک طرف، اسے اٹھانا تو ایک طرف، جس شان سے لہرا رہا ہے اس میں ذرہ برابر کبھی نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع راہ آج ہندوستان میں نہیں، مصر میں جاؤ، شام میں جاؤ، جہاں جہاں
ارے تاج الشریعہ جہاں جہاں گئے وہاں کے علماء پروانوں کی طرح پیچھے بھیجے گئے. میاں جنہیں اردو بولنے کی تمیز نہیں اور جنہیں رونے کا صحیح ڈھنگ معلوم نہیں، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، انشاءاللہ ہمارے اکابر کہیں گے. لیکن مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا، وعدہ کر کے مکر گئے، ان کو سمجھایا. دیکھیے مسلک اور مرکز کے خلاف کوئی کٹ کر کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اور یہاں فقط ہماری دنیا کے تحفظ کا معاملہ نہیں ہے، ہماری قبر اور ہماری آخرت کا معاملہ ہے. اس لیے تاج الشریعہ نے جو اعلیٰ حضرت کی آواز کو، جو شریعت کی آواز کو، دین کے فیصلے کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اخلاص کے ساتھ اسے قبول کر لیں. اگر تاج الشریعہ کے شریف فیصلے کو قبول نہیں کیا اور غلط فہمی میں رہے تو میاں تاریخ کا مطالعہ کرو. مٹ گئے ہیں، مل جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی سچا نہیں. ان کو چاہیے تھا کہ محبت کے ساتھ حق کو قبول کر لیں، صداقت پہ لبیک کہیں، علماء کے قدموں کو بوسہ دیں، اظہری میاں صاحب قبلہ کا احسان مانیں اور کہہ دیں کہ دین و سنیت کی خدمت کے لیے الیاسی پگڑی کوئی ضروری نہیں ہے. دین و سنیت کی خدمت کے لیے مسلک کے اعلیٰ حضرت ضروری ہے. اور ہمارے سامنے قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، وہی حق ہے، وہی صداقت کی آبرو ہے، وہی مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچنے کا سبب و ذریعہ ہے. اور دوسری کوئی طاقت ہو، ایک تو وہ ڈاکٹر ہے جو ہر ہفتے داری گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، پروفیسر طاہر القادری. کچھ لوگ اس کو بھی بہت چاہتے ہیں، مگر میں آپ کو عرض کروں یہ بھی وہ بدبخت ہے جس نے گستاخان رسول کے کفر کو مانا نہیں ہے. جن پہ کفر کا فتویٰ ہے، ہاں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، علماء حرمین شریفین نے جن گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ فتوی حرمین شریفین کا قائل نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تیرے جیسے ذاکر نائک تو یہاں بھی بہت ہیں، مگر اس کی دگدگی نہ کامیاب کل تھی نہ آج، نہ تیری دگدگی کامیاب، نہ اس ہرے طوطے کی دگدگی کامیاب، نہ اس واحد طوطے کی دگدگی کامیاب. بس ہماری تو یہاں علماء دین بیٹھے ہیں، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں الحمدللہ، اور ہندوستان کی آزادی کی جنگ سے لے کر کے آج تک اعلیٰ حضرت کا مسلک اتنا صاف ستھرا ہے کہ یہ اپنے اللہ کا وفادار، اپنے نبی کا وفادار، صحابہ، اہل بیت پاک، غوث و خواجہ، خاتم الاکابر، اولیاء، علماء کا وفادار اور اپنے وطن کا وفادار. حق اور صداقت کی شناخت ہے، پہچان ہے مسلک کی اعلیٰ حضرت. اس لیے میرے دوستو، ہم ان لوگوں سے اتنا کہتے ہیں کہ مرکز کا فیصلہ، تاج الشریعہ کا فیصلہ، اسے آپ مان لیں اور جس پہ پرتیبند اور جس کا بائیکاٹ ہے اس سے آپ الگ ہو جائیں، ورنہ تمام ذمہ دار، عہدیدار، مسجد، جماعت، خانقاہ، علاقہ کے سنی مسلم بزرگوں سے، بھائیوں سے ہم یہ مرکز کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ جن کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے.
یہ چند کلمات عرض کرنے تھے، کیونکہ سارے ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا، معاف کرنا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔